رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آج ہم سیرت صحابیات میں سے ایک اور صحابیہ کے بارے میں سیکھیں گے، ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ یہ کون تھی، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر شامل ہوئی؟ ان کے لیے سب سے جو منفرد بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے اینڈ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اندر کون سی بیوی تھی جو شامل ہوئی تھی، تو یہ ان آخری عورت تھی جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ تو ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ میمونہ بنت حارث، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی طرح سے ایک رشتہ بھی تھا، بڑی حسب نسب کے معاملے میں بھی، اور ویسے بھی ان کی جو بہن ام فضل ہیں، ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ ان کی بہن ام فضل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو میمونہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا انہوں نے اپنی سسٹر کو تو ان کا دل بھی مائل ہو گیا۔ ام فضل اپنے خاندان میں اکیلی نہیں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی ماں کی طرف سے ان کی بہن تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، جو جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی۔ یہ ایک جاننا ضروری ہے کہ ان کی فیملی میں جو داماد تھے کتنے جلیل القدر اور کتنے اہم لوگ تھے۔ ان کے بعد اسماء بنت عمیس کا جو نکاح ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نکاح پھر علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوا۔ کس کا؟ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن اسماء بنت عمیس کا، اور پھر اسماء بنت عمیس کی جو سسٹر ہیں سلمہ بنت عمیس، ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ ہوئی۔ اور دیکھیں کہ ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ جو ہے ان کے سب داماد بہت اہم تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کی والدہ جو ہے مکہ کی معزز ترین خواتین میں شامل، پہلے بھی معزز ترین خاتون تھی، اور ان کی پھر ایک اور بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ گیا، تو گویا ان کے جو داماد تھے سب کے سب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہت اہم مقام رکھنے والے تھے۔ جعفر بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اللہ کے نبی کے چچا عبد المطلب عباس رضی اللہ عنہ، تو یہ سارے جلیل قدر شخصیات اس ایک خاتون کی خدمات تھے۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ خود بھی بابرکت اور تقوی والی عورت تھی، اور عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، وہ ان کے بانجے تھے۔ یہ سارے نام آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں نا، اس وجہ سے آپ کو ان کا رشتہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ان کی اہمیت کا احساس بھی ہو۔
इनका नाम मैमूना नहीं था, बर्रा था, बर्रा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम चेंज किया, मैमूना से मैमूना रख दिया, बर्रा खत्म कर दिया। और वैसे भी बर्रा नाम नहीं रखना चाहिए, या मुबर्रा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका मतलब होता है पाकबाज, और मतलब हर नक्स और हर चीज से पाक। और ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता कि इंसान मुकम्मल मुबर्रा हो जाए, इसलिए ये नाम कहा जाता है कि बेहतर है कि ना ही रखा जाए। और बर्रा भी इसी से, तो बर्रा मुबर्रा ये दोनों नेम जो है इससे थोड़ा परहेज करें, ये ना रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम मैमूना रखा। इनकी शादी हुई थी, लेकिन जवानी की उम्र में ही वो बेवा हो गई थी, लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ताला पर बड़ा मजबूत ईमान था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने भी इनकी ईमान की गवाही दी। सात जिलक़ादा में उम्रतुल क़ज़ा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी शादी हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रतुल क़ज़ा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ लेके गए, तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमानों ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। तब फिर इनका निकाह हुआ। वहाँ पे अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है कुछ अशआर पढ़ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, काफिरों इनका रास्ता छोड़ दो, इनका रास्ता छोड़ दो, इसके रसूल में खैर की खैर है। रहमान ने अपने सहीफों में ऐसे आयात नाजिल की हैं जो इसके रसूल पर बजरिया वही पढ़ी जाती हैं। ए रब, मैं इसकी हर बात पर ईमान लाने वाला हूँ। ए काफिरों, हमने इससे मिलकर तुमसे लड़ाई लड़ी, हमने तुम्हारी खोपड़ियों पर ऐसी कारी ज़रब लगाई जो गहरे दोस्त को दोस्त से गाफिल कर देती है। सईदा मैमूना ये अशार बड़ी मोहब्बत से सुन रही थी, और बार बार उनके दिल में ये ख्याल आ रहा था कि वो नबी सल्लम की बीवी बन जाए। नहीं, उनकी विश थी, उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ उनका निकाह हो जाए, और वो सोते जागते ही सोचती रहती थी। अब यह है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो हैं शेयर की अपनी बहन से, उम्मुल फजल से, और उनसे अपने दिल की बात कह दी। और वो अल्लाह के नबी सल्लम के चचा की बीवी अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। कहा, क्या ये मेरी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है? और अल्लाह ताला ने सबसे पहले आवाज़ें कौन सुनता है? सबसे पहले आपके दिल में उठते ख़याल किसको समझ आते हैं? सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला को। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या सोच नीयत है, ये आपका रब जानता है। और अपने रब को अपने एहसासात ज़रूर बताया करें। जो कदर वहाँ होती है और किसी दर पे नहीं हो सकती, और वहाँ पे कही गई बातें आसमानों तक जाती हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट भी ज़रूर नज़र आता है। उन्होंने सबसे पहले तो जब उनके दिल में ये तमन्ना उठी, तो अल्लाह ताला ने भी, अल्लाह ताला तो पहले से ही जानते हैं सब कुछ, उन्होंने अपनी बहन को बताया। तो ज़ाहिरी बात है, उनकी सिस्टर ने अपने हस्बैंड से बात की होगी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने सईदा मैमूना के दिल की तमन्ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कदर की। ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात कि इंसान जो है अ, जब इस तरह के मामलात हों, मोस्टली औरत की तरफ से ख़ावंद को प्रपोज़ल जाए या मर्द को प्रपोज़ल जाए, तो कुछ दिल में एक अ अ, बड़ापन-सा पैदा होने लगता है। हम लोग समझते हैं कि शायद औरत की तरफ से निकाह का पैगाम नहीं जाना चाहिए, ये कोई ऐब नहीं होता, ठीक है? अगर किसी का दिल चाहता है कि फलाँ इंसान हमारे घर का दामाद बन जाए,
اس کے ساتھ ہماری بیٹی کا نکاح ہو جائے، یا عورت کی خواہش وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے، تو پیرنٹس اگر نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں تو اس سے کوئی ایپ کی بات نہیں، آسان طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی کیا، اور ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایکسیپٹ کی، اور جعفر بن ابی طالب کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ آپ کا نکاح ان سے ہو جائے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نکاح کا اہتمام کیا، اور پھر جا کے میمونہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت اٹھی، اونٹ پر سوار ہوئی، کیونکہ اس وقت عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وادی بدخاں میں ان کا خیمہ تھا، وہاں پہنچ گئی، اور ان کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو عرض کیا اونٹ اور جو کچھ اس پر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ لوگوں نے بڑی باتیں بنائی کہ یہ عورت، اس کو تھوڑا سکون نہیں ملا، فوراً سے آ گئی، ابھی نکاح تک تو جو ہے انتظار کر لیتی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہبہ کر دیا، اور لیکن لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت ایک ایمان سے محبت بھی تھی۔ یہ والی محبت نہیں تھی کہ آپ جس طرح سمجھ رہے ہوں کہ جیسے ابھی کسی ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس سے شادی کا نکاح اور جب وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ بھی کرے، نہیں، وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص محبت وہ کسی اور کے لیے ایسی نہیں ہو سکتی۔ ان کی محبت دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، نبی کے اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے محبت تھی، اور یہ محبت کسی سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں نے جب باتیں کی نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خبا کر دیا تھا، یعنی ایز اے گفٹ دے دیا تھا۔ اس وقت تو لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دوسروں کو اپنی ذات کو دوسروں کے لیے تحفہ بنا سکتے تھے نا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی۔ اب دیکھیں کہ ان کی فیلنگز کو اللہ تعالیٰ سمجھے گی، لوگ نہیں سمجھ سکے، لیکن اللہ نے ان کی فیلنگز کا خیال رکھا اور ان کی پاکیزگی اور ان کے بارے میں قرآن نازل کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی سوچ کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہوتا، اور پھر اس سے آپ پر جملے بھی کسے جاتے ہیں، آپ پر باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مصلحت کے ساتھ چلیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، وہ ہے حفاظت کرنے والا، وہ ہے آپ کی عزتوں کو کور کرنے والا۔ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کل میں ہی ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ کتنی معزز خاتون تھیں، سمجھدار، سلیقہ شعار تھی، لیکن اس معاشرے کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کہیں آپ کی ایک چیز، حالانکہ جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو یعنی پرومیننٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ایک مسٹیک بھی ان کی پوری زندگی پر ایک دبا بن جاتی ہے، یا ان کی باقی چیزیں نظر نہیں آتی، وہ ایک غلطی کافی ہوتی ہے، اور لوگوں کو تو بات کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جب ایک تو لوگ، ظاہری بات ہے جیلسی بھی ہوتی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، اور جو لوگ منافق ہوتے وہ پھر ایسے موقعوں کو تلاش کرتے اور پکڑ کر باتیں کرتے۔ اب وہ اس وقت تو وہی تھی، نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی ہوئی، میمونہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی ہوئی، اور انشاءاللہ ابھی جو ہمارا وقت ہے ہمیں سے یہی ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑی مصلحت کے ساتھ سٹیپس لینے چاہیے۔ کہیں پر آپ کو لگے کہ یہ بات، یہ چیزیں ضروری تھی لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں آئے، تو اس وقت پھر آپ
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور اللہ کے ثبوت کریں اور اللہ سے گفتگو کریں اور اللہ سے مدد کریں اور اللہ سے کہیں کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. اس موقع پر جو آیات نازل ہوئی تھی سورۃ احزاب کے اندر ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے حق میں تم نے ادا کر دیے، اور وہ خواتین جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومنہ عورت جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو ان کا شمار کس میں تھا؟ ہبہ کیا ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں تو یہ رائت خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسری مومنوں کے لیے نہیں. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے مستثنا کر دیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسپیشل بات تھی کہ ان کے لیے ہبہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا اور ان کی شادی ہو گئی. اس شادی پر اس موقع پر ان کا نام جو ہے چینج ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزرے، عمرۃ القضاء ادا ہو چکا تھا. جب احرام کھولے تو اس وقت پھر احرام کھولنے کے بعد ان کی شادی ہوئی. اور یہ موقع بڑا مبارک تھا کیونکہ 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ مکہ آنے کا موقع دیا. اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ، برکت والی، میمونہ کا مطلب ہے برکت والی رکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام ابو رافع کو وہاں چھوڑ دیا تاکہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو ہمراہ لے کر آئیں. گویا ابو رافع رضی اللہ عنہ سیدہ میمونہ کو لے کر مقام صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس جگہ پہ ایک خیمہ لگایا گیا جس میں آپ نے قیام کیا. اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نئی بیوی سے ملاقات کی اور ان کا نام برہ سے بدل کر میمونہ رکھ دیا. اور یہ آخری خاتون ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 26 سال تھی. اور ان کا بڑا اچھا استقبال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے. ازواج مطہرات نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا بڑا اچھا استقبال کیا، بڑی عزت سے ان سے پیش آئیں. اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی پسند ہوتا. دوسری چیز ان کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا، ان کے حق میں وحی اتری، تو اس وجہ سے بھی ان کا بہت اچھا ویلکم کیا گیا. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بڑی غور سے سنا کرتی ہیں، انہوں نے زبانی بھی یاد کیا کرتی تھیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا دیگر مساجد کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. تو اکثر و بیشتر ان کی نماز مسجد نبوی میں ہوتی، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھر میں ان کو ایک بہت اچھا مقام حاصل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کی بڑی اہمیت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی تو آپ اس وقت انہی کے گھر میں تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وش تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں منتقل کیا جائے تاکہ بیماری کے دن وہاں گزارے. تو اللہ کے رسول کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ آپ کی خواہش کا احترام کیا اور آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل کر دیا گیا.
یہ ایک سٹوری ہے جس کو آپ نے سننا ہے اور اس کے بعد اس میں سے اپنے لیے لرننگ پوائنٹس بھی لینے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے لرننگ پوائنٹس لینا، پڑھنا، لرن کرنا، سیکھنا سو ایزی، لیکن جب آپ اس کی ایک ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جب ہم نے سٹوری پڑھی تھی تو کتنے پوائنٹس تھے جو ہم نے سیکھے، اور ہر ایک کی وش ہو کہ ہم ان جیسا اپنا کردار اپنائیں. لیکن آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب اپنانے کا سوچتے ہیں اس وقت بہت ایزی لگتا ہے کہ اچھا انشاءاللہ ہم اس طرح سے کریں گے، لیکن جب آپ ایک بات پر عمل کرتے ہیں نیکسٹ ریزلٹس، پھر اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ری ایکشن، تو یہ ایک آسان سفر نہیں ہوتا، یہ ایک مشکل سفر ہوتا ہے. پھر اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ عورتیں واقعی ہی اس دنیا کی بلند عظمت بلند ترین خواتین تھی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر شامل کیا گیا. آپ خود سوچیں کہ دو بیویاں ایک جگہ پہ ہوں تو گزارا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ایک ساتھ رہا کرتی تھیں، اور پھر ایک کا بیاہ ہو کے آ رہا ہے اور دوسری ان کا ویلکم کر رہی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کر وقت گزاریں. بیماری کے ہر ایک کی وش تھی نا، ہر ایک کی وش ہوگی کہ حامد بیمار ہے، اس کی خدمت کرنے کا موقع ہمیں ملے. لیکن اس وقت انہوں نے بس اس چیز کا خیال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہر بیوی کی کہ اس کا خاوند جو پسند کرتا ہے اس کو اس پسند کے مطابق ڈال لینا چاہیے، اور یہی اطاعت میں آتا ہے. ایون کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اپوزٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے، آپ کی پرسنالٹی چینج ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرے خاوند کی یا اس کی سوچ، اس کی پرسنالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے، تو آپ کو اپنے نفس کو ہی مارنا پڑے، آپ کو وہ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. یہ کون سکھاتا ہے ہمیں، اور یہ چیزیں ہم نے کیوں سیکھنی ہے؟ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ ہمارا دین، ہمارے اسلام، ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھایا. مشکل ہوتا ہے لیکن ضروری بھی ہے، اور یہ عورت بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا عورت ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے. اسی طرح سے ہمیں شکوہ نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم آخر، کیونکہ بہت سی سچویشنز میں ہمارے اندر کمپلینز آ جاتی ہیں، آخر ہمیں ہی کیوں ہر معاملے میں جھکنا پڑتا ہے، یا آخر عورت ہی کیوں یہ کام کرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہو گئی ہیں نا چیزیں، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کسی کے لیے کریں. بس ایک چیز ذہن میں جب ہو نا کہ مجھے اجر اللہ سے چاہیے، تو پھر چیزیں مشکل نہیں لگتی. لیکن جب آپ ایک مقابلے میں، کمپٹیشن میں آتے ہیں تو چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، پھر آپ روٹے ہوئے کو منا نہیں سکتے. یہ صرف ایک سوچ ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر صرف اللہ سے ہے، میری فیلنگز، میرے احساسات صرف اللہ سمجھ سکتا ہے. مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرے رب نے مجھے حکم دیا، مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرے نبی نے آرڈر کیا ہے، چاہے اس سے سامنے والا کچھ بھی سمجھے. کیونکہ غلطی ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات سے ہمیں کیا خلاصہ ملتا ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس کو پورا کرنا ہے.
انشاءاللہ. اور یہ طاقت عورت کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ کر بھیجی ہے. وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. اگر ہم نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے تو کوشش دیکھنی ہے نا، آگے نتائج کیا ہے اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اور صرف اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ہمیں صلہ ہے، وہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اگر ہم ان باتوں کو نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم رشتوں کو نہیں نبھا سکتے. اور سیرت صحابیات پڑھنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط پرسنالٹی بنائیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مضبوط پرسنالٹی بنانے کے لیے آپ کو ایکسپیکٹیشن لیول اپنا زیرو کرنا پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ ہم نے 10 قدم بڑھائے ہیں اور ہمیں 10 قدم ہی جواب ملے گا، تو آپ اگلے 10 قدم کبھی بھی نہیں بڑھا سکتے. جب آپ ایکسپیکٹیشن لیول بڑھا لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے لیے کام نہیں کرتے. اور جب آپ اللہ کے لیے کام نہیں کرتے تو پھر آپ کو بکھرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹوٹنا پڑتا ہے، پھر قدم قدم پر کانٹے ہوں گے. لیکن جب آپ ایکسپیکٹیشن لیول آپ کا ہے ہی نہیں، اور ہر اچھے کام کی امید اور اس کا اجر اور اس کا صلہ صرف اللہ سے لینا ہو، تو پھر آپ ٹوٹتے نہیں. آپ کے پازیٹیو ریئیکشن پر نیگیٹو کمنٹس آئیں یا آپ کی پازیٹیو چیزیں ہوں، آپ کی نیت اچھی ہو، پھر بھی آپ توڑے جائیں، تو پھر آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے دوبارہ اٹھنے کی، کیونکہ آپ نے تو اللہ سے اجر لینا ہے نا. تو اللہ سے اجر لینے والا بندہ بکھرنے سے بچ جاتا ہے. اس لیے عورت کی پرسنالٹی تب ہی مضبوط ہو سکتی ہے جب وہ اپنے ہر عمل کی امید اللہ تعالیٰ سے باندھتی ہے. جہاں کہیں بھی آپ اپنی لائن سے اتر جاتے ہیں نا، پھر معاملات بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر مضبوط عورت نہیں بن سکتے، پھر ہم بار بار نہیں جھک سکتے. کیونکہ اگر ہم انسان ہو کے یا لیول پر یا برابری پر آ کر سوچیں گے تو انا ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. پھر انا کی جنگ ہو جاتی ہے، پھر نفس کی جنگ ہوتی ہے، اور اس نفس کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. اللہ نے اس موقع پر مجھے کیا حکم دیا؟ ساری انا گر جاتی ہے نیچے، دری کی دری رہ جاتی ہے جب صرف آپ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا آرڈر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھنا نہیں، ہم نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے. غلطیاں انسان سے قدم قدم پر ہوتی ہیں، اور یہ مسٹیکس ہی انسان کو سکھاتی ہیں اور انسان کی پرسنالٹی کو مضبوط بناتی ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور جب ہم عمل کے لیے نکلیں گے تو ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم نے تو سارا کچھ سیکھ لیا ہے، جو عمل کرے گا مسٹیکس اس سے ہی ہوگی، اور جو نہیں کرے گا تو اس کی تو نہ کوئی کوشش ہے اور نہ ہی کوئی غلطی ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں کرنے سے انسان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم ان کو پریکٹیکل کرتے ہیں اس وقت مزید عقیدے بنتے ہیں. کچھ باتیں ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ مت سوچیں کہ اگر ہم اس ریلیشن میں آئیں گے تو ہم نے تو سب کچھ پہلے پڑھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہوگا، ہم نے تو سب کچھ سیکھ لیا، فنگر ٹپس پہ سب چیزیں آ گئی. یہ چیزیں صرف ایک لائٹ ہے. اس لائٹ کو جب پکڑنا ہے نا تو ہاتھ، جو وہ چراغ ہے، گرم چراغ ہے، جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا. جب ہاتھ جلے گا تو پھینکنا نہیں ہے روشنی کو، اس چراغ کو، اس کو اپنے ہاتھ جلا کر بھی پکڑنا ہے. تو جب ہم آتے ہیں نا تو اس وقت عقیدے بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے عقائد کے اندر آ جاتی ہیں، ہمارے نظریات میں آتی ہیں، لیکن جو ہم گزرتے ہیں
تو کچھ بہت خوبصورت عقیدے بنتے ہیں، کچھ ہماری نیگیٹو سوچ جو ہے پازیٹیو میں کنورٹ ہو جاتی ہے، کچھ ایکسپیکٹیشن لیول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی میری حدود کیا ہے، اور میں نے ان حدود کو کس حد تک ان سے آگے کتنے قدم رکھے ہیں اور کتنے پیچھے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے خلاصہ ان سب چیزوں کا یہی نکلتا ہے، اپنا اندر مضبوط بنائیں، انسان کی پوجا نہ کریں، اللہ کی اطاعت میں بندے کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں انسان کی اطاعت، جس کا اللہ نے حکم دیا. پیرنٹس کی اطاعت ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ رب کا حکم ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا آرڈر ہے. اور اپنے ریلیشن میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھا رشتہ کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پوجا نہیں کریں. رشتے ہمیں باتیں سمجھ تب نہیں آتی جب ہم انسانوں کو پوجنے لگتے ہیں. جب ہم اللہ کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ طریقے سکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو تو امپریس کرنا نہیں، ہم نے کس کو امپریس کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ بات ذہن میں ہوگی تو ہمارے لیے چیزوں کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، سب کی سب بہت مضبوط پرسنالٹی، بہت اچھی، خوبصورت، با کردار. اللہ نے چن چن کر معاشرے کی معزز ترین خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایڈ کیا تھا، اس لیے کہ ہم ہر ایک کی سٹوری سے، کیونکہ ہر ایک کی سٹوری ڈیفرنٹ ہم سے میچ ہو جائے گی، کیونکہ ہر ایک کی کہانی جیسی نہیں ہوتی. اب اکثر ایسے ہوتا ہے، ایک غلطی جو ہم لوگوں سے ہوتی ہے، یہ پلیز نہ کیجیے کبھی بھی کہ اپنی زندگی کے واقعات لوگوں کو سنا کر اس ایکسپیرینس بتانا، کیونکہ آپ کی زندگی کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہ سیم دوسرے کی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کی آزمائشیں، اس کی محبتیں، اس کی خوشیاں، اس کے غم بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم کسی کو اسباق تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو سٹوری سنا کر اس کو یہ کہنا کہ میری سٹوری ایسی ہے، تمہاری بھی ایسی ہوگی اور ہوتی ایسی ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے کیس میں یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ڈفرینٹ ہو. ہر ایک کہانی جیسی نہیں ہوتی، اس لیے آپ کسی دوسرے کی سٹوری سن کر، دیکھ کر اس کو خود کے ساتھ میچ نہ کیا کریں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس ایکسپیرینس کو ہم نے سیرت کی روشنی کے اندر دیکھنا ہے انشاءاللہ. کہ وہاں پر ابھی تو ہم نے امہات المؤمنین کو کیا ڈسکس، پھر انشاءاللہ بنات النبی کو کریں گے. ابھی اور بھی ہیں 2 جن کا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے چوز کیا، ہم اس مقصد تک پہنچ سکیں. سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ایسا مسئلہ ہو کہ بیٹی جس جگہ شادی کروانا چاہے اور اسے بہتر لگ رہا ہو ہر لحاظ سے، لیکن والدین کاسٹ کی وجہ سے انکار کر دیں، تو والدین کو کمپرومائز کرنا چاہیے بیٹی کو. ظاہر بات ہے بیٹی کو کرنا پڑے گا. والدین کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں جب وہ مان ہی نہیں رہے؟ تو بیٹی بغاوت تو نہیں کر سکتی، بیٹی محکوم ہے پیرنٹس کی اجازت کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی. ولی نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ تو پھر پیرنٹس کو منانے کی کوشش کریں، لیکن بغاوت نہیں کر سکتی، باغی نہیں ہو سکتی. منانے کی کوشش کریں، اللہ سے رجوع کریں. ایسی صورت میں ہمیں اپنے
معاشرے کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جہاں ہم خود اپنی شادی کر سکیں، اور ویسے بھی اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر وہ رشتہ جو جہاں پہ ماں باپ نہیں کر رہے اور دوسرا اس سے دینی اعتبار سے اچھا نہیں ہے، تو پھر دینی اعتبار سے جو اس کا نقصان ہوگا اس کی پوچھ کی پیرنٹ سے ہوگی، پھر بیٹی سے نہیں ہوگی. کیونکہ بیٹی اگر اچھے دین کو چوز کر کے کسی دوسرے شخص کے بارے میں رائے قائم کر رہی ہے، تو پھر اس کا حساب، اس کا احتساب پیرنٹ سے ہوگا. اس لیے بیٹی اپنی ہاں جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ہاں جی رسول وسلم کا انتخاب کیا تھا، وہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا. جی یہ نہ دیکھیں کہ دین دیکھیں، دینی اعتبار سے آپ کو لگتا ہے کہ بندہ میرے دین کے اعتبار سے بہتر ہے اور دوسرا دین کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں گھر والوں کو، وہ نہیں مانتے اور آپ کو ایک بے دین سے شادی کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہے، تو اس سے پیرنٹس کو ہی پوچھ گچھ ہوگی. آپ بچ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی نیت کا پتہ ہے. لیکن اگر آپ مالی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس جہاں کر رہے ہوں آپ کو زیادہ بہتر ہو، کیونکہ بعض چیزیں انسان کو خوبصورت لگتی ہیں لیکن ان کے اندر شر ہوتا ہے، اور بعض کی چیزیں انسان کو بڑی بری لگتی ہیں اور ان کے اندر بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے. استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری کریں گے. جی سر پہ جو پیار دیتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. باقی میٹنگ ہماری ہو رہی ہے، باقی کوسچنس ہم انشاءاللہ بعد میں لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.